معمولات میں رجب شعبان کہ یہ 2 مہینے رمضان سے پہلے خصوصی عبادت کے ہوا کرتے ہیں. ویسے تو آپ سال کا ہر دن اور ہر رات عبادت کیا کرتے تھے. خصوصی عبادت سے مراد یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں رمضان سے پہلے عبادت کا خاص اہتمام ہوتا تھا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو کہ اصل میں ایک تعبیر ہے، ایک انداز بیان ہے، شد ازرہ، کہ آپ اپنی پتلون کی ناڑی کو مضبوط باندھ لیا کرتے اور اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیا کرتے، یعنی عبادت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتے. اسی وجہ سے خاص اس رجب کے مہینے میں جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھتے رجب کا تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رجب اور شعبان کے مہینے میں خصوصی برکت کی جو دعا حضور نے خود فرمائی اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی، وہ در حقیقت عبادات میں برکت مراد ہے، کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے اور ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اب یہ بات تو وہاں سمجھ میں آئے جہاں رمضان ہی کی قدر ہو اور رمضان کی عبادتوں کا اہتمام ہو اور رمضان کے فضائل کا استحضار ہو، رمضان کیا چیز ہے اسے جانے. جہاں رمضان سے ہی کوئی لین دین نہ ہو، کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، وہاں رجب اور شعبان کا، ان 2 مہینوں کا کوئی خاص اہتمام عبادات میں، یہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال وہاں تو عبادتوں کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا، اور جس طرح آج دنیا کے معاملات میں ہر فیلڈ والا اپنے سیزن آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے سے جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب موسم آنے والا ہے، اب تہوار آنے والا ہے اور آرڈر کا جو ہے وہ زمانہ آنے والا ہے، تو اس حساب سے تیاریاں شروع کر دو اور مکمل تیاری رکھو تاکہ ذرا برابر بھی سیزن میں کمی نہ ہو. سارے آرڈر ہم پورا کریں، ہونا بھی چاہیے کہ بھئی دیوالی آنے والی ہے اور ہولی آنے والی ہے اور عید آنے والی ہے اور بکرے والے بقرعید کی تیاری کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے سیزن کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے جو اپنے شعبے میں ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے یہاں پر سب سے بڑا سیزن رمضان تھا، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے. تیار لوگ تیاری کیا کرتے تھے، وہ ہمارے جیسے غفلتوں میں پڑے ہوئے نہیں تھے. وہ تو ہر آن تیار تھے، لیکن مزید اہتمام اس سلسلے میں کیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے تعلق سے صرف اتنی ہی بات ثابت ہے کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اہتمام ہوا کرتا تھا، عبادتوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا، دین کی محنت کا اہتمام ہوا کرتا تھا اور دین کی تعلیم و تعلم کا
اہتمام ہوا کرتا تھا، وہ ساری چیزیں خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں کوئی چیز ثابت نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں رجب کے ساتھ خاص کر دی گئی ہیں اور ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میں وہی ایک دو چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ ایک چیز ہے 27ویں رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے، بڑی رات قرار دی جاتی ہے اور اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ کیا اہتمام ہوتا ہے؟ کہ اس رات کو خصوصی نمازوں کے ساتھ اور نمازوں کے خاص طریقوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اس رات کو خاص کیا گیا اور اس رات میں نماز کے خاص طریقے اپنی طرف سے متعین کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ شب معراج یعنی وہ بابرکت اور عظیم الشان رات جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، قرب نصیب فرمایا اور آپ کو وہاں سے ایک خاص تحفہ نماز کا ملا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اسی رات ختم ہونے سے پہلے دنیا میں واپس تشریف لے بھی آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو ہے وہ بڑے معجزوں میں ایک معجزہ ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا خواب والی معراج تھی جس کو منامی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی، کیونکہ خواب میں تو آپ بھی پوری دنیا اور آخرت سب گھوم کے آ سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ خواب کے اندر جنت جہنم سب گھوم کے آ جاتے ہیں۔ تو منامی معراج اس کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ جو معراج جسمانی ہو وہی معراج معجزہ بن سکتی ہے کہ آپ اپنے اس جسم کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں دنیا سے آخرت اور آخرت سے دنیا کی طرف لوٹیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کی تاریخ اور ڈیٹ کیا ہے؟ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو نہ مہینہ متعین ہے اور نہ ہی دن متعین ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور مہینہ تھا۔ تو اس کا مہینہ بھی متعین نہیں۔ اس سے ایک بات آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ سے بڑھ کر تابعین کے زمانے میں اگر اس رات کی اتنی عظمت ہوتی اور اس رات کا اتنا اہتمام ہوتا تو کم سے کم تاریخ تو محفوظ رکھی جاتی کہ بھئی اتنا بڑا کام ہوا ہے اور اتنی عظیم الشان رات ہے تو چلو اس کی تاریخ اور اس کا ڈیٹ محفوظ کر لیا جائے۔ لیکن احادیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کی تاریخ متعین ہے اور نہ ہی مہینے کے تعلق سے کوئی تعین ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو، معراج کی اس رات کو رجب کے ساتھ خاص کرنا اور 27ویں رجب کے ساتھ خاص کرنا کوئی صحیح بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ رجب کا ہی مہینہ تھا اور 27ویں ہی شب تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ہجرت سے پہلے سن 5 نبوی میں دیا۔ ان چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیں۔ یعنی جب نبوت کا 5 سال ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ سن 5 نبوی کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں رہے. 23 سال نبوت کے ہیں, 18 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 23 ہوتے ہیں. 18 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے. آپ نے کتنے احکامات بیان کیے, کتنے راتوں کی فضیلتوں کو بیان کیا, دنوں کی فضیلتوں کو بیان کیا, بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ فضیلتوں اور احکام کو بیان کیا. لیکن احادیث آپ چھان ڈالیے, آپ کو شب معراج کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ملے گی, کوئی خاص حکم نہیں ملے گا, کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا ہو, یا اس رات کے بارے میں کچھ خاص احکام دیے ہوں, یا اس رات میں رات جاگنے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت بیان کی ہو. پوری حضور کی زندگی 18 سالہ اس طرح سے گزر گئی, لیکن کہیں پر اس کا کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کو معراج ہوئی وہ خود ہی اس بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے, اور نہ خود خاص کوئی اہتمام کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 سال تو یہ گزر گئے, اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سالوں تک حضرات صحابہ اس دنیا میں رہے. 100 سال ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے, اور حضرات صحابہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تھے, آپ کے سب سے زیادہ طریقے پر چلنے والے تھے, آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں, کسی صحابی سے شب معراج کے تعلق سے کوئی بات منقول ہی نہیں کہ اس رات میں کوئی خاص عمل کا اہتمام کیا جائے اور اس رات کو وہ حضرات جاگ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے, اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے, ایک بڑی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ مقام عطا فرمایا, لیکن پھر اس رات کو خاص منانا اور اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ جاگنا مسئلہ اس کا ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. اسی وجہ سے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی شب معراج کو جو ہے وہی فضیلت حاصل ہے جو بڑی راتیں جیسے شب قدر ہے اس کو حاصل ہے, اور دوسری جو بڑی راتیں ہیں عاشورہ اور اس طرح سے 10 دن جو کیا کہتے ہیں ذی الحجہ کی راتیں ہیں, ویسی کوئی فضیلت اس رات کو حاصل, لیکن خاص طور پر اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. ارے بھائی, تو حضور کو اگر معراج نہیں بھی ہوتی تو حضور کے مقام تک کوئی پہنچا ہوا ہے ہی نہیں, حضور کے مقام تک کوئی پہنچا ہوا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ معراج ہوئی تو حضور کا درجہ بلند ہو گیا, حضور تو شروع ہی سے اونچے درجے والے ہیں. ایک چیز کا مزید اضافہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی دولت سے بھی نوازا, لیکن اب اس کے اندر اپنے طور سے چیزوں کو لانا اور عبادت کے خاص طریقوں کو بیان کرنا, جیسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے خاص 4 جو ہے رکعت نماز پڑھی جائے, 2 رکعت جو ہے وہ عمر کے بڑھنے کے لیے, 2 رکعت جو ہے وہ روزی بڑھنے کے لیے, اور 2 رکعت پتہ نہیں کہتا ہے کے لیے, اور اس کو خاص انداز میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو, اتنی مرتبہ قل واللہ پڑھو. ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں ہے. اور اپنی طرف سے کسی عبادت کے طریقے کو بیان کرنا آپ سمجھتے ہیں وہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ یہ تو اپنی طرف سے دین میں زیادتی ہے. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا حضرات صحابہ سے زیادہ محبت ہے, یا ہم دین کو صحابہ سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں, اور ہمیں عبادت کا شوق جو ہے وہ حضرات صحابہ سے زیادہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مقولہ ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا, کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی بزنس اور تجارت میں بنیے سے زیادہ ماہر اور چالاک ہوں, تو یہ اس کی بیوقوفی ہے, کیونکہ جو گر اور جو طریقے صحیح غلط جو بھی ہوں وہ جانتا ہے, وہ بہرحال کوئی اور دوسرا نہیں جانتا. بہرحال یہ تو ایک مقولہ ہے
لیکن دین کے معاملے میں حضرات صحابہ جتنا زیادہ جانتے تھے، جتنا دین کو سمجھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا، اور جتنا دین سے ان کو محبت تھی، اور جتنا دین پر وہ عمل کرتے تھے، بعد والے اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور بعد کے 2 زمانے کو آگے قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے اور تمام زمانوں میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ایک معیار قرار دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین قرن کہتے ہیں 100 سال زمانہ، میرا زمانہ، اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس سے لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس سے لگا ہوا ہے۔ علماء نے ان 3 زمانوں کو، یعنی حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں کو معیار قرار دیا کہ جو اس زمانے میں چیزیں چل رہی ہیں وہ صحیح ہیں، اور اس سے ہٹ کر لوگوں نے اگر اپنے طور سے کوئی چیز ایجاد کر لی تو وہ بدعت کہلائے گی۔ یہ جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے کر لیا گیا۔ تو اگر ہم جو ہے اس رات کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اس رات کو جاگنا ایک فضیلت والی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو شریعت سے ثابت سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو حضور کا طریقہ سمجھتے ہیں، بہت سارے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو یہ اصل میں دین کے اندر زیادتی ہے جو بدعت بن جائے گی۔ ایک آدمی روزانہ جاگتا ہے، روزانہ عبادت کرتا ہے، وہ رات کو بھی جاگ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، اور جو کبھی نہیں جاگتا وہ اس دن جاگنا ہے اور خوب مزے کرنا ہے، یا اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں آج کل، جاگنا بھی کیا جاگنا ہے، بس جاگنا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدعت۔ سوچنے کی عجیب بات ہے کہ چاہے آدمی دین پر عمل کرے یا نہ کرے، اس وقت مسلمانوں کا ایک المیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے وہ سنتوں کا اہتمام کرے یا نہ کرے، چاہے وہ دین پہ چلے یا نہ چلے، چاہے وہ کتنے گناہوں میں ملوث ہو، حرام کاریوں میں ملوث ہو اور حرام کمانے میں ملوث ہو، لیکن اگر بڑی رات آئی تو پھر اس کو تو منانا ہے، اس کو تو منانا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو سب کہتے ہیں کہ معراج پہ بلانے کا ایک تو تھا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قرب ہو، اور دوسرا کہ وہاں پہ نماز کا تحفہ ملے۔ جو تحفہ لے کر حضور آئے اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ آپ جب وہاں سے تشریف لائے تو آپ نے جنت جہنم کے تذکرے تو کیے، لیکن بتایا کہ مجھے اصل چیز یہ ملی ہے جو میں امت کو دینے آیا، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ مجھے معراج ہوئی، لیکن ہر مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ تو معراج ہے اس کو۔ اس نماز پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن سال بھر میں اس رات میں ہلڑ بازیاں کرنے کے لیے سب تیار ہیں، اور اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ 4 رکعت 2 رکعت کی جو نماز کے پمفلٹ بٹیں گے، وہ بھی کیوں؟ تاکہ زیادہ زندگی ہو جائے، خوب مال آ جائے۔ نعوذ باللہ وہاں پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذہن میں شاید باید کسی کے ہوتا ہو، ورنہ بس پیش نظر ہے کہ بھائی یہ کریں گے تو مال بڑھے گا، اور کوئی جلدی مرنا چاہتا نہیں ہے، تو بوڑھا سے بوڑھا بھی کھڑے ہو کے وہ 2 رکعت پڑھ لگا کہ ابھی عمر بڑھ گئی، تو وہاں پر بھی نیت میں جو ایک طرح سے فطوری ہے، اگرچہ وہ ثابت ہی نہیں ہے اور اس کا کرنا ہی غلط ہے۔ تو جو اصل چیز کرنے کی ہے، جو حضور کا اصل پیغام ہے، جو حضور کی اصل ہدایت ہے، جو حضور نے ہم کو جو اسوہ دیا ہے، اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ یہ رات کا کوئی تاریخی اعتبار سے، حدیثی اعتبار سے کوئی متعین ثبوت ہے، اور نہ ہی اس رات میں اہتمام سے عبادت کرنے کا کوئی ثبوت۔
کوئی اپنے طور پر کر لے اپنے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، عبادت کرنا تو جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ سوچ کر کے نہیں یہ رات میں خاص اہتمام کر کے عبادت کرنا یہ حدیث سے، شریعت سے، سنت سے ثابت ہے تو یہ آپ کا عمل بدعت بن جائے گا۔ بعض روایتوں سے 27ویں رجب کا روزہ ثابت ہے، وہ حدیث بھی بہت ضعیف قسم کی ہے، تو علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی ایسی نفل کی نیت سے تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جیسے عام دنوں میں نفل کے بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، اس طرح اس نے وہ بھی رکھ لیا، لیکن اس کو سنت سمجھ کر رکھنا وہ بھی صحیح نہیں، کہ سنت سمجھ کر کسی عمل کو کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ صحیح حدیث سے یا جو حدیث کے جو بہت سارے اصول ہیں اس اعتبار سے وہ چیز ثابت، اور یہ اس درجے کی نہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی 27 رجب اور شب معراج کے تعلق سے، تو یہ دو جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ایک دوسرا کام ہوتا ہے جس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ ہے 22 رجب کو کنڈے کی نیاز۔ کنڈے کی نیاز، اب یہ کنڈے کی نیاز آپ نہ قرآن میں پاؤں گے، نہ کسی حدیث میں پاؤں گے، نہ کسی صحابی سے اس کا ثبوت ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہمارے ائمہ مجتہدین اور ہمارے فقہا جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن میں سے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، جن میں سے عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، ان ساری کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ ارے بھائی دین تو وہیں سے آیا ہے نا، قرآن سے آیا، حدیثوں سے آیا، اور اس کے بعد جو ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، انہی سے تو آیا ہے۔ آج یہاں پہ کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہم سارا دین اسی سے بیان کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ معتبر دین وہی جو کتاب کا ہو۔ یہ جو لوگ اپنے طور سے بولتے پھرتے ہیں وہ کوئی معتبر دین تھوڑی ہے۔ حضرت مفتی شہید صاحب پالن پوری کی ایک کلپ اس سلسلے میں آئی تھی، انہوں نے کہا سب سے معتبر جو دین ہے وہ ہے جو کتاب کا دین، جو ہمارے بڑوں نے اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث سے لکھا ہے، کیونکہ وہ باحوالہ ہے، وہ پروف کے ساتھ ہے۔ تو ایسا بولنے والے تو بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، تو کسی کتاب کے اندر آپ کو کنڈے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملے گا، اور کنڈے کا اہتمام اتنا ہوتا ہے گویا اب اسلام اور مسلمانی یہ کنڈے کے اوپر آ کے موقوف ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کریں گے تو مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کو اگر دین کا حصہ سمجھا جائے، اس کو جو ہے وہ سنت کا درجہ دے دیا جائے اور اس کو ثواب کی چیز سمجھ لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین کے اندر اپنی طور سے زیادتی، اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرے گا وہ مردود ہوگا، وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ انتہائی ہلاکت کی چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جب نہ قرآن میں کنڈا ہے، نہ حدیثوں میں کنڈا ہے، نہ ضعیف حدیث میں کنڈا ہے، جیسے بھی میں نے کہا رجب کا روزہ تو کم سے کم ایک آدھ دو حدیث میں، ضعیف حدیث میں ملتا تو ہے، تو وہ اس درجے میں فقہا نے، علماء نے رکھا کہ بھائی نفل درجے کی چیزیں کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھنا تو نہ رکھے، باقی اس کو سنت نہ سمجھے۔ یہ جو چیز ہے اس کا تو کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو آخر یہ ہمارے دین میں آئی کہاں سے، اور اس کو اتنا اونچا مقام اور درجہ ملا کہاں سے، لوگ اتنا اہتمام کرنے لگے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جب 22 رجب کو یہ ایک چیز شروع ہوئی کہ اس طرح سے جو ہے لوگ میٹھی چیزیں بنا کر ایک دوسرے کو دینا شروع کیے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، خوشیاں مناتے۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام پر مسلمانوں کا اور سنی مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ یہ جو شیعہ قوم ہے یہ بھی سب سے پہلی وہ باطل فرقہ ہے جو دنیا میں وجود میں آئی، وہ بھی کافی پہلے سے ہی ہے،
لیکن اس وقت ان کا غلبہ نہیں تھا علاقوں پر، وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے، سنی مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. جب تحقیق کی گئی کہ بھئی یہ چیز کیوں 22 رجب کو جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ اس کا رواج شیعوں میں. یہ میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن سے تو ثابت کر نہیں سکتے، حدیثوں میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے ہی نہیں، تابعین طبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، نہ ہماری ان کتابوں میں جس کو ہر مسلک والا پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کتابیں ایک خاص مسلک کی ہے، سب کی ہے، سب یہی کتابوں میں سے حوالے دیتے ہیں، فتویٰ اسی میں سے، مسئلہ اسی میں سے بیان کرتے ہیں. تو پھر سوال ہوگا کہ بھئی آیا کہاں سے، تو اس کی تاریخ یہ ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ جو رواج ہے یہ شیعوں میں. شیعہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ حضرات صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھتی اور حضرات صحابہ کے تعلق سے ان کے بڑے عجیب و غریب عقیدے اور نظریے. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات 22 رجب کو اور حضرت امیر معاویہ سے خصوصی بغض ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ ہی کا لڑکا تھا یزید، اور یزید ہی کے دور میں حضرت امام حسین کی شہادت کا معاملہ ہوا، اس حساب سے حضرت معاویہ سے خاص بغض ہے. تو حضرت معاویہ کے انتقال پر یہ لوگ اندر ہی اندر خوشی مناتے تھے اور اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو یہ میٹھا تقسیم کیا کرتے. کھل کر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سنیوں کا غلبہ تھا، حکومت سنیوں کے پاس، سارا کنٹرول سنیوں کے پاس. تو ویسے بھی یہ نفاق ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو چھپ چھپ کے کیا کرتے. لیکن پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو انہوں نے اس کو منسوب کر دیا کہ یہ کوئی حضرت جو ہے وہ امیر معاویہ کے انتقال پر نہیں کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، لہذا ہم ان کی پیدائش کے دن پر خوشی منا رہے ہیں، اور اس طرح سے کر رہے ہیں. اس وقت سے مشہور کیا ہو گیا کہ یہ امام جعفر صادق کی نیاز. کیا مشہور ہو گیا؟ یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے. حالانکہ تاریخی اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش 12 رجب کو ہے ہی نہیں. ان کی پیدائش تو رمضان میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ شوال میں ہوئی ہے. تاریخیں محفوظ ہیں. تو یہ ہے حقیقت اس کنڈے کی نیاز کے ابتدا کی اور یہ کس طرح سے ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کنڈے کی نیاز جس طرح سے ہمارے مسلمانوں میں ہے، یہی چیز شیعوں میں بھی ہے. یہی چیز کس میں ہے؟ شیعوں میں بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی اس کا کوئی تعلق شریعت سے، سنت سے اور ہمارے دین سے نہیں ہے، لیکن آج کل انہی چیزوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو بدعات اور اس طرح کی نئی نئی چیزیں سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پر بھی